بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین عزیز وقار، معزز ناظرین اکرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کا تذکرہ کیا، اور وہ سفر جو ہے وہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کی ہمراہی میں تھا، اور پھر جیسا کہ اس کی تفصیل اس سے پہلے والے درس میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا بغرض تجارت، اور اس سفر میں میسرہ روایت کرتے ہیں کہ صومعہ کے نزدیک ایک مقام تھا راستے میں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے نزول اجلال فرمایا، کچھ دیر آرام کے لیے قیام کیا۔ تو ایک راہب تھا جس نے یہ نظارہ دیکھا، تو اس نے میسرہ سے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی اور آرام نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر میسرہ روایت کرتے ہیں کہ سخت ترین گرمی میں دوپہر کے وقت دو فرشتے اتر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب تجارتی سفر کے بعد جب مکہ مکرمہ کی روانگی اختیار کی اور مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 25 سال 2 ماہ 2 روز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، آپ نے عقد نکاح فرمایا۔ اور جب عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو عمارت کعبہ مکرمہ کی حاضری ہوئی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھا۔ یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ تعمیر کعبہ جو قریش کے دور میں ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد قریش نے تعمیر کعبہ کی، تو اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور پھر یہ مشہور سیرت کا واقعہ ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کا جب موقع آیا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر رکھے گا، نصب کرے گا، تو قبائل میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور پھر طے یہ ہوا کہ صبح جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا، مسجد حرام میں آئے گا، جو پہلا شخص ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو حسن اتفاق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو صبح مکہ مکرمہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو تنصیب فرمایا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بھی اپنائی کہ تمام قبائل کے سرداروں کو اپنے ساتھ لیا، اور ان کے ساتھ شریک ہو کر آپ نے حجر اسود کو تنصیب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، یعنی کہ اعلان نبوت سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں بھی حصہ لیا۔ یہ وہ جنگ تھی جو بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان تھی، اور سالہ سال سے یہ جنگ جاری و ساری تھی، کم و بیش 9 سال تک یہ جنگ رہی۔ تو اس جنگ کا خاتمہ جو ہے ایک معاہدے کے ذریعے ہوا، جسے سیرت نگار حلف الفضول کہتے ہیں، حلف الفضول۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ وہ معاہدہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور اس کی جو شکیں ہیں وہ سیرت نگاروں نے کتب میں لکھی ہیں۔ تو ہم چونکہ بس اختصار کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ایک اسباق کے طور پر یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اچھا یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ جب پیغام نکاح آیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھا،
اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل تھے جو اس نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور پہلی ابتدائی آیات تھیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ مکمل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کیا کیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ خدیجۃ الکبریٰ میں تشریف لائے تو کیا کیفیت تھی، یہ سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اپنے اعزہ و اقربا کو دعوت اسلام دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ہے، اور یہ آیہ کریمہ اس دعوت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جسے سیرت نگاروں نے دعوت ذو العشیرہ کا نام دیا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اعزہ و اقربا کو دعوت دی اور خانہ ابو طالب میں سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام اپنے اعزہ و اقربا تک پہنچایا۔ تو اسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رسالت کے امور منصبی کو ظاہر کرو، اعلان نبوت کے بعد اپنے رسالت کے امور منصبی کو ظاہر کرو اور مشرکین سے علیحدہ رہو۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ 4 نبوی کا واقعہ، یعنی کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال کا یہ واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 44 برس کچھ ماہ کی تھی جب آپ نے اس کا اعلان فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام کو ظاہر کیا تو آپ کے علم ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ اذیت رسائی پر اتر آئے، اور آپ نے مختلف طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی، لیکن اسی دوران شعب ابی طالب میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محصور ہوئے۔ یہ محاصرہ ہے، یہ سوشل بائیکاٹ ہے جسے سیرت نگار لکھتے ہیں، اور یہ شعب ابی طالب میں، شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی مکہ کے قرب میں واقع، تو وہاں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ محصور ہوئے شعب ابی طالب میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 3 سال یہ عرصہ شعب ابی طالب میں گزارا۔ کیا پریشانی تھی، کیا حالات تھے، سیرت نگاروں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز شعب ابی طالب کے محاصرے کے بعد جو واقعات ہیں اس کو ہم چیدہ واقعات کو اختصار کے ساتھ اسی طریقے سے ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ امید ہے آپ تمام حضرات اسے محفوظ کریں گے، نہ صرف ضبط تحریر میں لائیں گے بلکہ اپنے ذہنوں میں بھی اس کو محفوظ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔